أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفى لديه والوصول إليه وعمرنا لأداء فرض الجماعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمنا يوم حدناه وأفضل صاحب صاحبنا وخير وقت دللنا فيه وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم عما حذرت من نحيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أن لا إله أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدلا في الحكم رأفا بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيارتك من خلق حملته رسالتك وعدفعته وأمرته لصلاة الجمعات لأمته فنصلها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعائے خالق کائنات وسط آل محمد کا خداوند تعالی آپ تمام مومنین کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. دعائے خالق کائنات صاحب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. جو مومنین مومنات اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں خدا ان کی بخشش فرمائیں. صدقہ آل محمد کا خدا ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی حمد اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، جو لم یلد ولم یولد ذات ہے، وہ اللہ رحیم و کریم اعلیٰ کل شیء قدیر، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، یقیناً وہ ذات تعریف کے قابل ہے. درود واجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اس خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات خلق کیا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے قرار دیا. عزیزان قدر، آپ کے خدمت میں جناب لقمان حکیم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. بشرط زندگی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے جمعے حکمت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ حکمت کیا ہے، حکمت کس سے کہتے ہیں، حکمت سے مراد کیا ہے. حکمت معرفت عقل مندی مراد لی گئی ہے. حکمت انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. یہ انسان اپنی حکمت عملی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اور فرمایا کہ جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو.
اور جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا، یا بنیا تعلم الحکمت تشرف، حکمت کی تعلیم حاصل کرو تاکہ شرافت کے بلند ترین درجے پر فائز ہو سکو۔ آج آپ کی خدمت میں اس حکمت کی تعریف اور موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان نہج البلاغہ میں، اور ایک کتاب ہے تجلیات حکمت، کتاب کا نام ہے تجلیات حکمت۔ اس پوری کتاب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حکمت کے اقوال، بہترین اقوال، بعض و نصیحت موجود ہیں۔ بہترین کتاب ہے اخلاقیات کے حوالے سے، انسان کی خود سازی کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ اس کے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے کہ مولا امیر المومنین نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، جیسے ایک آیات کے 70 باطن ہوتے ہیں، امام کا کلام جو امام ناطق قرآن ہے، امام کے کلام کے بھی کئی معنی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہر زمانے کے لیے امام کا فرمان فٹ آتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الحکمت شجرۃ تنبت فی القلب وتثمر علی اللسان۔ مولا فرماتے ہیں حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ حکمت انسان کے ایسا درخت ہے جو انسان کے دل میں اگتا ہے، اور اس درخت کا جو پھل ہے وہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا حکمت ہے، اسے حکمت عطا اللہ نے کی ہے یا نہیں کی۔ حکمت جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، غیر معصوم تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ غیر معصوم کو بھی حکمت عطا کرتا ہے۔ غیر معصوم بھی حکیم بن سکتا ہے، جناب لقمان کی طرح، جیسے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا جناب سلمان محمدی کے بارے میں کہ سلمان مبارک ہو، تم ہم اہل بیت میں سے ہو اور تیری مثال جناب لقمان حکیم کی طرح ہے۔ اتنا جناب سلمان کو لقمان حکیم کی طرف تشبیہ دی ہے کس نے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حکمت غیر معصوم کو بھی خدا عطا کرتا ہے اگر کوئی خدا سے حکمت مانگے۔ حکمت خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، اور مولا نے فرمایا قوت الاجسام الغذاء و قوت العقول الحکمہ، جسموں کی خوراک غذا ہے اور عقلوں کی خوراک کا نام حکمت ہے۔ انسان عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہو، اور عقل ترقی کرتا ہے، اور اس کی ترقی کی جو غذا ہے اس غذا کا نام حکمت ہے۔ اور یاد رکھو اگر انسان عقل مند نہیں ہے، قابل العقل نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جنتوں کی سب سے پہلی نشانی ہے جنتی جتنے بھی جنت میں جائیں گے وہ قابل العقل ہوں گے، ناقص العقل نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس طرح جسم کی خوراک بھی ہے وہ غذا ہے، اور عقل کی خوراک حکمت ہے، اور فرمایا کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو خوراک نہ ملے تو یہ نقارہ ہو جاتا ہے۔ جسم کو خوراک نہ ملے جسم کمزور ہو جائے گا، کتنا برداشت کرے گا، موت کے انسان دہانے تک پہنچ جاتا ہے اگر کچھ کھائے پیے نہیں۔ بعض اوقات اگر انسان ایک دن نہ کھائے پتہ نہیں کیا حالت ہو جاتی ہے، جیسے ہم ماہ رمضان میں دن گزارتے ہیں 15 گھنٹے 14 گھنٹے جو بھوک برداشت کرتے ہیں، تو اگر اس جسم کو وہ خوراک نہ دی جائے تو یہ جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا عقل کی بھی غذا ہے، عقل ہر جگہ ہر بندے کے لیے وہ عقل نہیں ہوتی جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ عقل کے لیے غذا ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم حاصل کرے، حکمت کا سلیقہ اپنائیں۔
انسان اپنے حکمت سے مراد انسان اپنے علم کو موقع کی نزاکت کے مطابق استعمال کرے، ہر جگہ پر علم کے چشمے نہ جاری کر دیں، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ فرمایا اور صاحب علم صاحب عقل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کو موقع کی نزاکت کے مطابق استعمال کرے کہ مولا امیر المومنین سے بڑا حکیم کون ہے جس مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار تھے، خندق میں کافروں کے سر اڑا رہی تھی، بعد وفات مولا کائنات نے ذوالفقار کو نیام سے بھی نہیں نکالا۔ مولا جانتے ہیں کہاں شجاعت دکھانی ہے، کہاں صبر دکھانا ہے، کہاں علم دکھانا ہے۔ تو فرمایا ہر جگہ پر بندہ علم ظاہر کرتا رہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، فرمایا موقع کی نزاکت کے اگرچہ اس کی بات ٹھیک ہی کیوں نہ ہو لیکن موقع کی نزاکت نہیں تھی، وہ علم معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، فتنہ پھوٹ پڑتا ہے، نئے نئے گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، نئے نئے سوچیں شروع ہو جاتی ہیں۔ موقع کی نزاکت نہیں، بعض اوقات موقع کی نزاکت ہوتی ہے کچھ بتانے کے لیے، اس موقع پر انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ حاضر دماغ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ فوراً جواب دینا اور اس موقع پر جواب دینا۔ بعض اوقات یقین جانے کوئی مشورہ بھی لینا ہے، مولا فرماتے ہیں پہلے کام کرنے سے پہلے مشورہ کرو، سوچو، جیسے ہے پہلے توڑو پھر بولو، یہ نہیں ہے پہلے بولو پھر توڑ لینا۔ ہماری خامی یہی ہے، ہم جب بھی بولتے ہیں توڑنے سے پہلے ہی بولتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ جو تولے بغیر ہم بول دیتے ہیں وہی مصیبت بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ جیسے مشورہ مثلا کوئی دے حکیم کو، ڈاکٹر کو کہ مجھے یہ مرض ہے، مجھے یہ میڈیسن چاہیے، مجھے یہ کرو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور مریض ڈاکٹر کو مشورہ دینا شروع کر دیں تو اس ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہو گئے کہ ڈاکٹر میں ہوں یا نہیں میرے بابے نے یہ کام کیا وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو لہذا مجھے بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ ہر بندے کا ڈاکٹر جانتا ہے ہر بندے کا خون سیمپل، ان کی باڈی، ان کی جراثیم الگ الگ ہیں، کوئی برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے ڈاکٹر یہ چیزیں اس کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ 70 سال کے بزرگ کے لیے کوئی اور دوائی ہے، جوان کے لیے کچھ اور دوائی ہے، اور بچے کے لیے اور ڈوز ہیں۔ تو ہر ایک کو موقع کی نزاکت کے مطابق مہر جانتا ہے، ڈاکٹر اسپیشلسٹ جانتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ اس لیے عالم دین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے، جو نظر رکھتا ہے۔ عالم دین کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ مثلا کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، اگر وہ دین اسلام کے لیے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، رضا الہی کے لیے تبلیغ کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو فرمایا وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، کہ بندہ یکدم انسان کو سیرپ نہیں ملا سکتا، ایک ایک چمچ ہی لے سکتا ہے، اور اس سے بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ جو شفا حاصل کرنا چاہتا ہو وہ شفا تو وہ سیرپ تو لیتا ہے، ایک چمچ لیتا ہے، پوری سیرپ بھی نہیں لیتا، لیکن وہ سیرپ لینے کے بعد، وہ دوائی لینے کے بعد احتیاط نہیں کرتا۔ مثلا معدے کا مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا یہ سیرپ یہ کیپسول استعمال کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خدا صحت دے گا، اور یہ پرہیز کرنا ہے۔ مولانا صاحب بھی مولا امیر المومنین کا واضح نصیحت اور تبلیغ کرتے ہیں، اور ہر بندہ سنتا بھی ہے، اور اس سننے کے باوجود بھی اس کے کردار میں کیا ہے تبدیلی نہیں آتی، اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، اس کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی۔ سن تو لیتا ہے اس ڈاکٹر کی طرح، سیرپ تو وہ 3 ٹائم پیتا ہے، 1 ڈھکن پیتا ہے، اور لیکن ڈاکٹر نے شرط لگائی ہے دوا اس وقت تک یہ زیر اثر کرے گی جب تم پرہیز کرو گے۔ پرہیز یہ ہے کہ مرچ مسالے والی چیزیں نہیں کھانے، اور مریض دوائی بھی پیتا ہے اور ساتھ ساتھ مرچ مسالے والی چیزیں بھی کھاتا ہے، پیزا بھی کھاتا ہے، بڑا گوشت بھی کھاتا ہے، ڈاکٹر نے جس چیز سے روکا ہے، تو اس کو وہ دوائی فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ احتیاط نہیں کرے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے بندہ مومن تیرا ٹھکانہ تیری جگہ جنت ہے،
تو اعلیٰ ترین ہے، تو ولی ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے اللہ نے حکمت عطا کی، اس حکمت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ احتیاط کرنے پڑے گے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، باقی جانے جا رہے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، جو مرضی ہو کرتے رہتے ہیں، لیکن احتیاط ہم نہیں کرتے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ تو حکمت بہترین انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور جناب لقمان حکیم حکمت کے محض ہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، اور موقع کی نزاکت کے مطابق وہ بولتے تھے۔ جیسے ایک میں نے روایت میں پڑھا ہے جناب حکیم لقمان کے حوالے سے، تو ان کا ایک امیر ترین دوست تھا، جناب لقمان کا امیر ترین دوست تھا، اور وہ اپنے دوست جناب لقمان کو جو غلام تھے ان کو پسند کرتا تھا، اس کی عقل مندی اور ان کے فیصلے سے، ان کے اخلاق سے وہ امیر دوست اس کو پسند کرتا تھا، اس کا فین تھا۔ لہذا اس امیر دوست نے ایک دن کیا کیا ہے، کہیں باہر سے تربوز منگوائے، تربوز منگوانے کے بعد اس نے کہا دیکھیں باہر سے چیز ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، اس دوست کو بھی دینا چاہیے۔ اور دوست میرے خیال میں آج اس میں بہت آپ لگتے ہیں جن کو اچھی چیز ملے وہ اپنے دوست کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ اگر میں نے کھائی ہے یہ اپنے مولانا صاحب کے لیے بھی دے دوں، گھر میں بھیج دوں، یا کوئی دوست ہوتا ہے شیئر کر دوں، اور اس بانٹنے سے برکت ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتے۔ یہی مومن کی علامت ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تھا، لیکن آج کل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جو بھی ہے خدا جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تو اس کے امیر دوست نے سوچا کہ میں نے جو تربوز منگوائے ہیں اچھے ہیں، تو اپنے دوست کو بھی بلا لیتا ہوں اس دعوت پر، ان کو بھی یہ تربوز کھلاتا ہوں۔ جناب لقمان کو بلایا گیا، حکیم لقمان اس محفل میں تشریف لائے، اور اس امیر دوست نے جناب لقمان کو سامنے تربوز رکھ دیا، ہاں کھاؤ۔ جناب لقمان نے بسم اللہ پڑھ کے تربوز کھانا شروع کر دیا، دعوت کی، اور ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا، میرا دوست مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے اتنا لذیذ تربوز کھلایا ہے اور اس موسم میں، لہٰذا آپ کا شکریہ۔ وہ کھا رہے تھے، جناب لقمان کھاتے بھی جا رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے۔ جو غریب بندے کو کہیں کبھی آج کل جو مہنگائی ہے، قیمہ مل جائے یا کوئی چیز مل جائے جو مہنگی ترین چیزیں ہیں جو غریب کے پاس میں نہیں ہیں، بہ رہے ہیں، جو حسرت کرتا ہے کاش میں بھی یہ خرید سکتا تھا، تو مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لہذا جناب لقمان خوش ہوئے، تربوز بھی کھا رہے ہیں۔ جب تربوز کھاتے کھاتے تربوز کے 3 حصے ختم ہو گئے، ایک حصہ بچ گیا۔ اس کے دوست نے، امیر دوست نے کہا اے لقمان یہ مجھے بھی دو نا تھوڑا، میں بھی دیکھوں، جس سے تم خوش ہو کر کھا رہا ہے تو یہ لذت والا ہوگا، میٹھا ہوگا، میٹھا ہوگا، لہٰذا مجھے بھی دیں، میں بھی کھاؤں، مزہ تو دیکھوں، چکھوں تو صحیح کتنا اچھا ہے بنا ہے۔ تو جب اس کے امیر دوست نے وہ تربوز کھایا اور کھانے کے بعد فوراً بہن نکال دیا، کہا لقمان یہ اتنا کڑوا ہے کہ یہ کھانے کی قابل نہیں ہے، اور تو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، اس کو تو کھانا ناممکن ہے جتنا اس کا یہ ذائقہ ہے، کڑوا ذائقہ ہے، اور تم خوشی خوشی کھا رہا تھا۔ علم وہ موقع کی نزاکت پر استعمال کرو، ہر موقع پر تیر نہ مارو، ہر موقع پر راکٹ نہ پھینکو۔ یہ حکمت انسان کے اندر وہ حکمت ہوتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آپ سے کہا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیسے بندے کو سمجھانا، ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کو سمجھانے کا طریقہ بھی الگ ہے، اللہ نے ہر بندے کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے۔ لہذا جناب لقمان سے وہ امیر دوست کہنے لگا یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے میرا عزیز، میرا دوست، اور تم اس کو بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ کہا کہ کیا کروں میرے عزیز دوست، تو مجھے کتنا زندگی جتنے میری جب سے دوستی ہے مجھے اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے، اچھے اچھے تحفے دیتا ہے، آج جو یہ تربوز ہے مجھے بلایا ہے، دیا ہے، اور کیونکہ میری کمر آپ کی شکریہ سے جھکی ہوئی ہے کہ تیرے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ میں شکر نہیں کر سکتا، شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نے میری اتنی مدد کی ہے۔ لہذا میں نے دیکھا ہے کہ جس ہاتھ سے مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں،
اتنے اچھے اچھے تحفے ملے ہیں، اتنی اچھی مدد ملی ہے، اگر آج اس ہاتھ سے ایک کڑوا تربوز آ گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ کو اس احسان نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا ہے۔ کہا یہ کیا ہے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں نازل کی ہمارے لیے، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جائے تو شکوہ کرنا شروع کر دیا، تو کبھی نمازی بندے کو کھانسی لگ جائے، دیکھو بے نمازی کو کھانسی ہوتی نہیں ہے، نمازی بندے کے گھر میں بیماری آ جائے، دیکھو بے نمازی کے گھر میں بیماری نہیں ہے، بندہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے پوچھا، میرا اللہ تیرا اس دنیا میں اس وقت محبوب ترین بندہ کون ہے؟ آواز قدرت ہے، جاؤ فلاں چوک پر یا صحرا میں میرا دوست تجھے مل جائے گا۔ جناب موسیٰ چلتے چلتے آئے کہ دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے میں بندہ، کپڑوں میں بندہ ہے، اور وہ تسبیح خدا میں مصروف ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے اور دھوپ میں پڑا ہے۔ اور جناب موسیٰ نے عرض کیا، میرا اللہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے؟ آواز ہاں موسیٰ یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس سے میں پسند کرتا ہوں۔ اس میں کیا خاص بات ہے میرا اللہ جسے تم پسند کرتا ہے؟ یہ تو سادہ ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں اور اتنا حسین بھی نہیں ہے، جسے تم پسند کرتا ہے وہ کتنا حسین ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا کیا میرا اللہ یہی ہے؟ آواز آئی ہاں میرا محبوب بندہ جس سے میں پسند کرتا ہوں یہ ہے۔ جناب موسیٰ اس بندے کے قریب ہے اور فرمایا، بندہ خدا میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں تجھے آنکھیں دلوا سکتا ہوں، اگر تمہاری حسرت ہے، خواہش ہے تجھے بینائی مل جائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آنکھیں عطا کرے گا۔ تو اس بندے نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے جب اللہ نے مجھے دی میں نے اسے استفادہ لیا، استفادہ کیا، اب جب اللہ کی مرضی تھی لے لیا ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہے، اسی حال میں شکر ادا کروں گا۔ جب تک وہ نعمت تھی میں استعمال کرتا رہا، استفادہ کرتا رہا، جب تک جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، میں خدا سے یہ نہ تو خدایا مجھے پھر جوان کر دیں، مجھے پھر وہی پلٹا دیں۔ جیسے روایت میں ملتا ہے، جناب لقمان کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جب جناب لقمان غلام تھے، اس کا مالک تھا، تو اس کا مالک جناب لقمان کی حکمت سے اتنے متاثر تھے، اسے پسند کرتے تھے غلام کو، اور ایک دن اس نے جناب لقمان کو تمام غلاموں کا سربراہ بنا دیا، آج کے بعد تم تمام غلاموں کا سربراہ ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، لقمان غلاموں کو لو اور شہر سے باہر ہماری زمین ہے، اس زمین پر جو کی فصل اگاؤ، جو کی فصل بو اور فصل تیار کرو۔ جناب لقمان تمام غلاموں کو لے کر زمین کو ہموار کیا، ہموار کرنے کے بعد اس میں گندم کو بو دیا، گندم کا بیج ڈال دیا۔ گندم کا بیج ڈالنے کے بعد واپس ہیں بادشاہ کے پاس، اور روایت میں ملتا ہے عبادت خانہ جو اس وقت کمرہ تھا جہاں جمع ہوتے تھے، آج جیسے مسجد ہے اس وقت یہ نہیں تھا، تو وہاں گئے تو سارے غلام بھی ساتھ تھے اور اسی مقام پہ بادشاہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو جناب لقمان بھی پہنچ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کے کہنے پر آپ کی زمین پر گندم کی فصل بو دی ہے۔ بادشاہ نے کہا لقمان میں نے تجھے گندم کا نہیں کہا تھا، میں نے تجھے جو کا کہا تھا، جو کی فصل بونی ہے نہ کہ گندم کی فصل لگانی ہے، اور میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا، تم عجیب عقل مند ہے کہ جو کی فصل کی بجائے تم گندم بوایا ہے، اور تم سب سے عجیب کام کیا ہے۔ جناب لقمان نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، اور بادشاہ اس وقت عجیب حالت میں تھا،
کہا اے لقمان مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تجھے سربراہ بنایا تھا غلاموں کا، میں نے تجھے سربراہ بنانے کے باوجود بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو بنانا ہی نہیں تھا، آپ اس لائق ہی نہیں تھے، میں تو تیری حکمت اور تیری عقل مندی اور تیری ہوشیاری، تیری اخلاص مندی سے میں متاثر ہوا اور سمجھا ہے کہ میرے غلاموں کا سربراہ دیکھنے والا اس کو ہونا چاہیے، تجھے غلاموں کا سربراہ بنانے کے بعد میں اب پچھتا رہا ہوں، کاش میں تجھے نہ بناتا، میں نے تجھے گندم کی فصل کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تجھے جو کی فصل کا حکم دیا، تو نے جو کی بجائے گندم بوئی ہے اور میرا بڑا نقصان کر دیا ہے، میری تمام فصل کو تباہ کر دیا ہے، زمین خراب کر دی، محنت کی، پسینہ بہایا، اتنا خرچہ ہوا، سب ضائع ہو گیا، ہمیں گندم چاہیے نہیں تھی، ہمیں جو چاہیے تھے، اور بندہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، انہوں نے نقصان کیا۔ جناب لقمان کہنے لگے اور سب اس وقت جتنے بھی تھے اور جناب لقمان کی عقل مندی اور حکمت سے سب جانتے تھے کہ جناب لقمان جب بھی کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے، ہر موقع پر بھی نہیں بولتے، سب لوگ جناب لقمان سے محبت کرتے تھے، جانتے تھے کہ جہاں لقمان ہو وہاں فتنہ نہیں ہوتا، وہاں عمل صالح ہوتے ہیں، اچھی بات ہوتی ہے۔ آج لوگ بڑے حیران تھے کہ بادشاہ نے جب لقمان کو جو کی فصل بونے کا حکم دیا، اس نے گندم بیجی اور گندم اگانا شروع کر دی، یہ غلط کیا۔ جناب لقمان نے وہاں کھڑے ہو کر کہا بادشاہ اچھا غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جناب لقمان نے بادشاہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اور تمام غلام اور لوگ کہنے لگے آؤ جی، لو جی، آپ اس نے جادو ٹونا شروع کر دیا ہے۔ اب کون سے جادو سے گندم کی فصل کو جو کی فصل میں تبدیل کرے گا؟ دیکھو جناب لقمان عام نہیں ہے، اپنے بیٹے کو مولا جنات فرماتے ہیں جناب لقمان نے 400 انبیاء کی ہم نشینی کی ہے، 400 انبیاء کا زمانہ گزارا ہے جناب لقمان نے، 400 انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی کہا جو 400 انبیاء کے ساتھ جو میں نے زندگی گزاری اس کا نچوڑ ان باتوں میں نے نکالا ہے، وہ اگلے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہاں تک بات روکتے ہیں، جو میسج بھی ہیں، درس بھی ہیں، ہم سب کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور یقین جانیں اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے تک نہیں پھیلائیں۔ حکمت لقمان کتنے عظیم حکمت بھرے جملے ہیں، اتنے اچھے اچھے جملے ہیں کہ جو اللہ جس کی حکمت کو پسند کر کے قرآن کی آیات کو بناتا ہو اور اس کا نام، سورہ کا نام لقمان پر رکھتا ہو کہ اس سورہ کا نام لقمان ہے، اتنا عظیم انسان ہے کہ جناب لقمان نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جناب لقمان نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے پروردگار تجھے تیری قدرت کا واسطہ، میں نے گندم کا بیج ڈالا ہے، گندم کی فصل بوئی ہے، تو اپنی قدرت سے اس گندم کو جو میں تبدیل کر دیں۔ اور یہی صورتحال ہماری یہی ہے، یہی چیزیں ہیں، اور ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ خدایت تم تو قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات کو آگے نہ لیجئے گا، بات جو نہیں کرنے والا اس تک رکیے گا، آگے نہ بڑھیے گا، مقصد اپنا نہ نکالیے گا۔ اگر آپ اپنا مقصد نکالیں گے آپ جانے اور خدا جانے، میرا وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں خدا تو سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے۔ جناب لقمان نے دعا کی میرا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے مالک نے، میرے بادشاہ نے مجھے جو کی فصل بونے کا حکم دیا اور میں نے گندم بو دی، اور تم اپنی قدرت سے اس گندم کی فصل کو جو کی فصل میں تبدیل کر دے۔ سب ہنسنے لگے۔ لقمان ہم نے آپ کو بڑا حکمت والا سمجھا تھا، بڑا حکیم دانشور سمجھا تھا، بڑا عقل مند سمجھا تھا، بڑا معرفت والا سمجھا تھا، بڑا
متقی سمجھا تھا، لقمان یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اور بادشاہ نے کہا لقمان میں نے تو یہ عقل مند سمجھا، تم بے وقوفی کر رہا ہے۔ اور لقمان نے فوراً پلٹ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، فقط میں بے وقوفی نہیں کر رہا، ہم سب بے وقوفی کر رہے ہیں، آپ نے بھی بے وقوفی کی ہے، سب انسان بے وقوفی کر رہے ہیں، فقط میں بے وقوفی نہیں کر رہا۔ حکمت دیکھیے جناب لقمان کی کس طرح پہنچایا پیغام۔ اے لقمان تو نے بے وقوفی کی ہے، گندم کی فصل پر کبھی جو کی فصل آ سکتی ہے، جبکہ تم نے زمین پہ گندم کا بیج ڈالا ہے، ہل چلائے ہیں، بے کھاد ڈالی ہے، سپرے ڈالا ہے، کیڑے مارنے والی دوائی ڈالی ہے، سب کچھ ڈالی ہے، اور جہاں بندہ دیہاتی وہاں فصل پہ کھڑے ہو کر کے میرا اللہ یہاں انار کی فصل کو اگا دیں، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتے ہیں؟ جناب لقمان نے فرمایا فقط میں نہیں ہوں، سارے انسان بے وقوف ہیں۔ فرمایا کیسے؟ آپ سے یہ بادشاہ نے کہا کیسے بے وقوفی ہم نے کیا ہے؟ کہا تم سب اس دنیا میں گناہوں کی فصل بو رہے ہو، آخرت میں نیکی کا ثمر چاہتے ہو، ہمیشہ گناہ کرتے ہو اور آخرت میں کہتے ہو یا علی مدد کرنا، یا علی یہ کرنا، میرا اللہ ہمیں جنت دینا۔ جنت والے کی فصل بوئی نہیں ہے، جنت والے کام کیے ہی نہیں ہیں، مولا سے ملاقات والے کام کیے ہی نہیں ہیں، سارے مولا سے دوری والے کام کر رہے ہیں۔ تم سب یہاں منافقت کا بیج ڈال رہے ہو، فصل بو رہے ہو، اور آخرت میں کہتے ہو ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہاں بغض کی فصل اگائی جا رہی ہے، منافقت کی فصل اگائی جا رہی ہے، حسد کی فصل اگائی جا رہی ہے، دشمنی کی فصل اگائی جا رہی ہے۔ آخرت میں کہتے ہو ہم مولا علی سے آب کوثر پیئیں گے۔ جو بوئے گو وہی کاٹو گے، جو لگا رہے ہو فصل بو رہے ہو وہی آخرت میں ملے گی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم فصل اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا بو رہے ہیں عزیزان، کیا کاشت کر رہے ہیں زمینوں میں، اس دنیا میں ہم کون سا بیج ڈال رہے ہیں، ہم بچوں میں کون سا بیج ڈال کے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے دایا سے جدائی ڈال کے جا رہے ہیں۔ ہمارے بابا اس سے بات نہیں کرتے تھے تو بچہ بھی اس کی سنت پر عمل کرتا ہے، بابا اس کو سلام نہیں کرتے، بچہ بھی کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ حق وہی ہے جو میرا بابا کر رہا ہے۔ ہم یہ فصل بو کے جا رہے ہیں، یاد رکھو جو اس قسم کی حسد کی فصل بو رہا ہے، منافقت کی فصل بو رہا ہے، گناہوں کی فصل بو رہا ہے، حسد اور کینہ اور دوریوں کی فصل بو رہا ہے، قیامت والے دن قبر میں مولا امیر المومنین سے نیکی کا صلہ مانگنے میں شرم کرنا، مولا سے یہ توقع نہ کرنا کہ مولا مجھے تو شفاعت چاہیے، مولا مجھے، مولا نے فرمایا ہم نے پہلے بتا دیا تھا اب دنیا میدنۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیوں نہیں حدیث کو سمجھے؟ کیوں نہیں؟ کس نے، کون ہے ہم میں سے کوئی عزادار جس نے رسول خدا کی اس حدیث کو نہ سنا ہو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ دنیا میں بو گے وہی ہم دنیا میں آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں، دنیا میں بہتے اچھا ہیں، گندم کا بھی بڑا قیمتی ڈالا ہے عزیزان۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مولانا ہم ولایت والے ہیں، میں ولایت میں اپنا کہتا ہوں، آپ کا نہیں کہتا، آپ اس چیز سے مبرہ ہیں، اعلیٰ و عظیم ہیں، سید ہیں، مومن ہیں، عزادار ہیں۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں گناہگار ہوں کہ میں یہاں پر میں ولایت والا، والی والا، والی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں، تو مجھے تو آخرت میں اجر ملے گا۔ تو مولا نے فراجب نے یہ بتایا کہ انسان فصل بونے کے لیے بیج اچھا ڈالتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، لیکن اس فصل کو وقت پر پانی نہیں ہوتا، اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ فصل ہو گئی؟ ہمارے دل میں ولایت کا بیج تو اصلی ہے، لیکن ہم وقت پر اس کا دھیان نہیں کرتے، گناہ کرتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ اس زمین میں، دل کی زمین میں ولایت کا درخت ہے، محبت حسین ہے، ہم اس کا دھیان ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی گندم کی فصل کا خیال وقت پر پانی نہیں دے گا، وقت پر سپرے نہیں کرے گا، تو وہ گندم نہیں اگے گی، اگے گی اور پھر جل کے مر جائے گی، خشک ہو جائے گی۔ بارشیں نہ ہوں جیسے برانی علاقے ہیں، ایک مہینہ بارش لے لو جو گندم
خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزو یہی حال ہے ہمارا، ہم نے دروازے کو تو پکڑ لیا ہے، دروازے پر جا کے نعرے لگا دیے ہیں، داخل نہیں ہو گئے۔ نعرے نہیں لگانے، داخل ہونا ہے اس شہر میں، حکمت کے شہر میں، حکمت کے شہر میں داخل ہونا پڑے گا۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، حبیب خدا کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کسی مولوی سے جنت کی رسید نہ لو، کسی سے نہ کہو، کسی کے کہنے پر نہ کہو وہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، کوئی نہیں ہے۔ معصومین نے فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی بولے، یہ جملہ رسول خدا نے کافروں کو نہیں کہا تھا۔ کیا رسول خدا نے کافروں سے فرمایا کافروں یاد رکھو جو کچھ بول کے وہی کاٹو گے؟ اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، نمازیوں کو بتایا تھا، جو حبیب خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عظیم صحابی تھے۔ تو رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی اس دنیا میں بوگے آخرت میں وہی فصل آپ کو ملیں گے۔ عزیزو آج تنہائی میں سوچو گے، سوچنا ضرور کہ ہم دنیا میں کون سی فصل اگا رہے ہیں، کون سا بیج ڈال رہے ہیں۔ آیا وہی بیج جو ہم آخرت میں اس کا صلہ چاہتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں؟ اور ڈالنے کے بعد اس بیج کا، اس فصل کا خیال بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مولا نے خود فرمایا نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کرنا، عبادت کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ عبادت کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے، بندہ نیکی تو کر دیتا ہے لیکن اس کی حفاظت بھی کر۔ جیسے مشہور ہے، آپ نے تو نہ اسکولوں میں بھی دیکھا ہے، دیواروں میں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم میں سے کون ہے، ہم تو ایک لوٹے میں بھی نہیں ڈال دینے کی، دریا تو بجھا، ایک برتن میں بھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، دریا تو دور کی بات ہے۔ نیکی کر، جب تک چار بندوں کو پتہ نہ لگے تو ہماری نیکی قبول ہی نہیں ہوتی۔ عزیزو مولا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤ، ایسی تبدیلی لاؤ جیسے مولا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور سیرا بندے کو کیا دیں جو شفا دیں۔ جس بندے کی روح کی بیماری کو مولا امیر المومنین کا واعظ و نصیحت شفا نہیں دیتا، دنیا کی کوئی بھی دوائی اس کو شفا نہیں دے سکتے، جو مولا کا فرمان بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، میں کہتا ہوں مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ انسان محتاج ہے تین چیزوں کا، ایک محتاج ہے واعظ کا کہ کوئی اچھی نصیحت کرنے والا ہو، اور فرمایا دوسرا محتاج ہے اس واعظ کو قبول کرنے کی توفیق کا۔ ہمیں اچھی باتیں تو مل جاتی ہیں، موبائل میں میسج بھی آ جاتا ہے، اس کو ہم شیئر کرتے ہیں بار بار کرتے کہ بہن کا ہاتھ کھانے والا یہ ہے، یہ سود کھانے والا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اور خود جانے یار اتنے من چوری کر کے کھا کے حرام کھا کے بھی کہتا ہے حرام کھانے والا دوزخ میں جائے گا، خود حرام سے بچتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے منافق کی دعا قبول نہیں ہوتی، منافق کا مولا امیر المومنین کا ساتھ تعلق نہیں ہے، خود اس بیماری میں مبتلا ہو، مولانا اس بیماری میں خود مبتلا ہو، اس کے کوئی علاج نہ کرتا ہو، تو یاد رکھو دنیا مختصر ہے۔ ایک مولا فرماتے ہیں 2 دن لے کر آئے ہوں، ایک دن جو گزر گیا ایک کال آنے والا ہے، کل بھی نہیں معلوم ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو یہاں بادشاہی حاصل کرنے کے لیے تم پتہ نہیں کیا سے کیا پلانے بناتے ہو، کیا سے کیا مکر بنانا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھو اس کی آواز، اس کی لاٹھی کی آواز یہ آواز ہے جب خدا کی گرفت میں آ جاؤ، بڑے بڑے فرعونوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، فرعونیت میں، نمرودیت میں، شداد میں اپنی بادشاہ کو، اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کتنی طاقت کا استعمال کیا۔ کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے ان کی فوج، کہاں ہے ان کی عقل مندی، کہاں ہے ان کی دولت؟ عبرت کیوں نہیں لیتے عزیزان؟ کیوں آج دنیا پرستی میں ایک دوسرے پر کیچڑ؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، نصرت کرو، تعاون کرو۔
اور ہم بندے کو تقوی اور پرہیز والے کاموں سے روکنے اور اس میں روڑے ڈالنا. یاد رکھو اس دنیا میں سے چلے جاؤ گے، زندگی گزار لو گے، قبر میں مولا سے ملاقات ہوگی، برزخ میں آپ نے گزرنا ہے، بروز قیامت مولا کا سامنے کرنا ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کاش ہم کربلا ہوتے ہیں. کربلا نہیں، آج دیکھو ہم مولا کے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہر انسان کا میرا دل بتائے گا میں مولا کا ہوں، اور میں کہتا ہوں شکر ہے کربلا میں نہیں تھا. کربلا میں ہوتا، مولا کے خیمے میں پیاس تھی، مولا کے خیمے میں بھوک تھی، مولا کے خیمے میں دھوپ تھی، جبکہ دوسری طرف پیسہ تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات تھے. تو میری توجیہ عقل مندی کیا ہے؟ میری عقل مندی ہے میں پیسہ لوں، چھوڑو اس چیز کو. مولا تو غربت میں ہے. عزیزو آج ہم بھی یہی چیز جائز کر رہے ہیں. مولا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مولا کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. مولا کی تابعداری نہیں ہو رہی. جو مولا کی تابعداری نے مولا نے فرمایا ہمارے لیے، مولا امام زمانہ کی غیبت طویل ہونے کا سبب ہم ہیں. مولا فرماتے خود تم نہیں چاہتے کہ میرا ظہور ہو جائے. روایت میں مولا فرماتے ہیں کیا ہو گیا شیعو، تم میرا ظہور کیوں نہیں چاہتے؟ مولا میں کیوں نہیں چاہتا؟ مولا فرماتے ہیں اپنے دل میں اپنا محاسبہ کرو، آیا میں مولا اس وقت ظہور ہو جاؤں جو تم کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، جس مشن میں لگے ہوئے ہو اس سے پیچھے ہٹو گے، جس اقتدار پر ہو وہ قربان کرو گے، جس بنگلے پر ہو وہ قربان کرو گے؟ نہیں مولا. میں کہوں مولا نہیں، میں تو خطبہ دوں گا، میں تو نماز پڑھوں، اس کے علاوہ مجھے قبول نہیں ہے. مخالفت کرو. تو آج ہر بندہ دیکھے مولا اگر ظہور فرما دے انشاءاللہ تو کیا کرو گے؟ مولا کے لیے قربانی دو گے؟ نہیں مولا اس میں بھی آپ یہ کریں، اس میں بھی. مولا کو مولا امیر المومنین کو لوگ مشورہ دیتے تھے، آج نہیں دے سکتے ہیں. کتابوں کو آگے دیکھیں مولا امیر المومنین کو بھی لوگ مشورہ دیتے تھے. مولا چڑھتے لوگ آگے آ جاتے، مولا آپ نے مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں کبینہ کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. اگر نہیں کرتے مولا پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. دعائے خالقی کائنات رسول تعالی محمد کا سب ہم سب کو خداوند تعالی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی رحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وحسن مجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق صدیق المرتضی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ رضا من اطرت البررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین الخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آباء على خلقك المودي النبيك ووارث ابن النازين من المسيحين اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على ایک مرتبہ پھر اپنے آپ اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت اور تاکید کرتا ہوں. اے محبان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو.
سرور جنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو ان 10 خوشخبری خوبوں کی خوشخبری سنا دو کہ خوشخبری مولا امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو بتائی۔ فرمایا جو ہمارا محب ہوگا، جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، اس کو مولا امیر المومنین خوشخبری دے رہا ہے ان کی 10 خوبیوں کا علاوہ ساتھ کہ فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کے اندر 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی جو ہمارا ماننے والا ہوگا کہ مولا فرماتے اس کی ولادت پاک ہوگی، جس کی ولادت پاک نہیں ہوگی وہ مولا کو چاہنے والا نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں پہلے ہمارے محبوں کی شیعوں کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ولادت پاک ہوگی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نیک اور صاحب ایمان ہوگا، اس مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ تیسری خوبی مولا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست سمجھے گا، دوست رکھے گا۔ جو علی کا ہے وہی اللہ کا ہے، جو علی کا دوست ہے اللہ کا بھی دوست ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ مولا کا دوست ہے، جو مولا کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے، جو مولا سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے، جو مولا کے نزدیک ہے وہی اللہ کے نزدیک ہے۔ مولا ہم آپ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، مولا کے نزدیک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوچھو مولا سے۔ مولا فرماتے ہیں تم میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پہلے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنی انا کو ختم کرو، میں کو ختم کرو، میں ختم کرنے پڑے گی، اپنے آپ کو قربان کرو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان اور حکم پر۔ مولا کو مانتے ہو، مولا فرماتے ہیں مولا کی بھی مانا کرو، یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پہ رکاوٹ آ جاؤ، ہر جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، مولا کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں کیا کرو گے؟ یقین جانے جو مولا کی مدد کرتا ہے، مولا کی عزاداری ہو، مولا کے کوئی بھی مشن ہو، بہت سی روایات میں ملتا ہے، علماء عارف کہتے ہیں کسی بندے نے، بہت سے علماء سے سنا ہے جس بندے نے پوری زندگی گناہ کیے ہوں لیکن وہ زندگی کے آخری مرحلے میں ایسا مولا کے کام کے مشن میں مدد کر گیا ہو اور وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے کیونکہ اس کا اختتام مولا کے لیے تھا، مولا کی قربانی کے لیے تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، مولا کی سبیل کے لیے اس نے مدد کر دی تھی، مولا کی سبیل تیار ہو رہی تھی، مولا کی سبیل میں کمی ہو گئی تھی چینی کی، اس نے چینی خرید کر دے دی، اسی بندے نے کہا پوری زندگی تو نے نیکی نہیں کی، آج مولا کا یہ مشن ہو رہا ہے اور وہ بندہ چینی مانگ رہا ہے، آج مولا کی سبیل کے لیے ایک نیکی تو کر لو۔ تو اس نے مولا کی سبیل کے لیے چینی دے دی اور جب چینی لینے گیا تو اس نے کہا 2 کلو چاہیے، تو وہاں فرشتہ موت آ گیا۔ جب فرشتہ موت آ گیا تو اس کی روح قابض ہو گئی، قبر میں چلے گئے، فرشتے آ گئے، حساب و کتاب کرنے لگے، کرنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، اچھے کام نہیں تھے اس کی زندگی میں، یقین جاننے عالم دین، معتبر عالم دین کہتے ہیں اس کی زندگی میں نمازیں نہیں تھی، اس کی زندگی میں روزے نہیں تھے، اور یہ عدالت میں نہیں کر رہا، فیصلہ خدا کا ہے، مولا کا ہے، ہم کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے سکے بھائی کو نہیں بخشیں گے اور تو کیا ہے، تو مولا کا فیصلہ ہے۔ اس کی زندگی میں نیکی نہیں تھے، اعمال دیکھا اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، کوئی تو اچھا ہوگا تو دیکھا کہ اس کی زندگی میں 1 کلو چینی کا ہے جو سبیل مولا امام حسین نے دی تھی، کہاں اس کو شمار کرو، ایک چینی کے 1 کلو میں دانے شمار کیے ہیں، شمار کرنے کے بعد شمار کر رہے تھے یا مولا امام حسین اس کی خاطر میں خود تشریف لے آیا، مولا خود تشریف لے آیا، مردر اس سے اور مزید مجھ سے میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ کوئی ایسا حکمت سے ہمارا کوئی جملہ ہے کہ بندے کو سمجھاؤں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کے پاس آج کون مخلص ہے یا کون مخلص نہیں ہے،
مولا اس گناہگار بندے کی خبر میں خود ہے اور فرشتوں سے کہنے لگے فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ حساب کر رہے ہیں مولا۔ تو کیا ہوا مولا؟ اس کے گناہ بہت ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی نہیں کہ مولا ہم نے وہ کلو چینی کا بھی استعمال کر لیا ہے، دانے گنے ہیں لیکن پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ مولا نے فرمایا پھر مجھے اس بندے کو چھڑانے کے لیے تمہیں کتنے کلو دینے پڑیں گے؟ میرا وہ مولا حسین کہتے یہ بندہ میرا ہے، میں اس کو چھڑوا کے رہوں گا اگرچہ مجھے اس کے نامہ اعمال میں اپنی نیکی دینا پڑا ہے۔ مولا 1 کلو چھینے دینے والے کو اتنی مدد کرتے ہیں عزیزوں۔ دیکھو ہم اگر مولا حسین کے مشن کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، کوئی مدد کریں گے آزاداری میں، دیگر چیزوں میں، مولا کی تبلیغ میں، مولا کے درس میں، عزیزو یاد رکھو یہی ہے کھیتی، یہی ہے ہم نے اس دنیا میں بونی ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بالخصوص ہم شیعہ حیدر کرام کہ آج 20-22 دن ہو گئے ہیں جو بارہ چنار کے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے دہشت گردوں نے، اور یہ انہوں نے انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے ناک کے پیچھے بالکل سامنے ہیں کہ جو اس کی صورتحال بڑی ہی مشکل ترین صورتحال بنی ہوئی ہے مومنین بارہ چنار کے مومنین کے لیے کہ جہاں خوراک کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، مریض ہیں اور لوگ اس بیماری سے جہاں دوائیں نہیں پہنچ رہی مر رہے ہیں، اور حکومت اس سے بالکل ٹاس سے ماس نہیں ہو رہی، اور حکومت کے ماشاءاللہ دورے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی واشنگٹن جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی چائنا جا رہا ہے، سارے چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں اب کوئی نہیں ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی اور کام میں جس ذریعے سے گئے ہیں وہ اس پر میں تجزیہ نہیں کرتا، آپ خود جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سے حکمران ہیں۔ لیکن اتنا کہتا ہوں جو حکومت ہے، جو ذمہ دار ہیں، ہوش کے ناخن ہیں، اگر علماء نے حکم دیا کہ اگر بارہ چنار کے محاصرے کو ختم نہ کیا گیا اور مومنین کے لیے راستے نہ کھولے گئے تو ہم اس بارہ چنار کو پاکستان کا غزہ بننے نہیں دیں گے۔ شیعہ حیدر کرار کے جوان ہیں، شیعہ حیدر کرار پاکستان کے نوجوان بارہ چنار کو غزہ فلسطین نہیں بننے دیں گے۔ اگر مارچ کا علماء نے حکم دیا، احتجاج کا حکم دیا تو ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، ان مومنین کے لیے، ان آزاداروں کے لیے۔ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اور وہ خود کہتے ہیں اگر پاکستانی ہماری عبادت نہیں کرتے ہمیں آزاد کر دیں، ہم جانتے ہیں دشمن سے کیسے لڑنا ہے، ہم اپنی عبادت خود جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو معاشرے جو روڈ بلاک ہیں یہ حکومت کے سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس طاقت ہے، کیا چیز نہیں ہے ہماری حکومت کے پاس کہ چند مٹھی بھر لوگ روڈ کو بلاک کر دیں اور حکومت کہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ فرقہ وارانہ تفرقہ ہے۔ نہیں عزیزان، آج وہ دور نہیں، ہر بندہ عقل مند ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کیا سازش ہوتی ہے کیا سازش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور مظلوم مسلمان بارہ چنار کے مومنین کے لیے راستے بحال کرو۔ والدہ تم سے بڑے بڑے تمہارے آباء و اجداد نے اپنی قوت کو آزما لیا ہے، جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں پر حملہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایمان والوں کی طاقت کیا ہے اور شیطان کے ماننے والوں کی طاقت کیا ہے۔ جو گزشتہ ہفتے میں طاقت کے نشے میں غرور کرنے والے اسرائیل نے جو حملہ کیا ایران پر، اور دنیا نے دیکھ لیا، حیران ہے، سمجھ نہیں آتا ہے کہ عصا اٹھانے والے ایک فقیر کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس نے اتنے سپرور، طاقتور اور جدید اسلحہ سے لیس طاقتور کے حملے کو ناکام بنانے والی کیا چیز ہے؟ وہ اور کچھ چیز نہیں ہے، وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ تقوی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا سے، جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج دنیا نے مان لیا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک اجتماع ہوا ہے، وفات میں اجتماع ہوا ہے، جس میں کلادم تنظیم دہشت گرد لوگوں نے وہاں سپیکر پر، لاؤڈ سپیکر پر ایسی گفتگو کی ہے، ایسے نعرے لگائے ہیں جس نے مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ جو وہ اپنی زبان میں وہ شاید ڈالر کی زبان بول رہے ہوتے ہیں،
وہ کہ اپنے ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو خوش کر رہے تھے جو ایران کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، جو شیعہ کو دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ صحیح ہے، ہم دہشت گردی سے اگر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا دہشت گردی ہے تو یہ بہترین ہے، اگر مظلوموں کی مدد کرنا دہشت گردی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تم ابو سفیان یا تم وہ والے مسلمان بن جاؤ اور ہم عمران والے کافر بن جاتے ہیں، تمہیں وہ عہدہ مبارک ہو، ہمیں جناب عمران کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نبوت کی حفاظت کرنا، ان کے ماننے والوں کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ دعائے خالق کے کہنا تو سکتا ہے محمد کا خداوند تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، ظالمین طاغوت کو نست نابود فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔